السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام کے وزیر، صحابی اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زاہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اور تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صغر ہے، کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزی کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زاہد سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ موتوہ کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجت الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر پر بیعت عام لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو تم پر فرض ہے کہ مجھ کو سیدھے رستے پر قائم کرو۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز تقریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں ولیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا متی ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔
خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعین نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی احساس ہے۔ زامیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہروں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی جو اقدامات اٹھائے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے آئین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف نظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی اور انتظامی ماڈل سے سیکھتی ہیں۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پاک پر، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔